کرسی صدارت آپ کی منتظر ہے. اب میں دعوت دوں گا ڈاکٹر شمسہ قریشی صاحبہ کو تشریف لائے اسٹیج پہ. ڈاکٹر صاحب سہارا دیں پلیز. اب میں دعوت دوں گا پاکستان کے اور دنیا کے ہر دل عزیز شاعر جناب خالد عرفان صاحب کے تشریف لائیے اسٹیج پہ. آپ ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ جو تسلے میں پھول بیٹے یہ سب خالد عرفان صاحب کے لیے ہیں. آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ خالد عرفان صاحب کی کتاب جو نعتیہ مجموعہ ہے اعزاز، اس کی اجرا بھی ہونی ہے یہیں پہ. ابھی امان خان دل صاحب تشریف لائیے اسٹیج پر. اب میں گزارش کروں گا لندن سے آئے ہوئے ہمارے خاص مہمان سہیل زرار صاحب تشریف لائیے اسٹیج پر جناب. میں ڈاکٹر نور امروی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ مائک سنبھالیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ما بعد، ہزار شکر اس رب کائنات کے لیے جس کا عظمت و جلال ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور درود و سلام سرور کشور رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. صدر علی وقار جناب طارق ہاشمی صاحب، ڈاکٹر شمسہ صاحبہ، سہیل زرار صاحب، خالد عرفان صاحب اور امان خان دل صاحب اور معزز خواتین و حضرات، النور انٹرنیشنل کا آج یہ الحمدللہ 20واں نعتیہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے. اللہ کے کرم سے
اور آپ کی بے پایا محبتوں کے عوض. اور یہ 20 سال میں شاید پہلا مشاعرہ ہے کہ میں بالکل خالی اس ذہن ہوں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ذہن میں کچھ چلتا رہتا ہے کہ یہ کہوں گا یہ کہوں گا، لکھنے کی عادت نہیں. لیکن پتہ نہیں جب سوچا کہ یہ کہوں گا، پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسی شخصیت، کسی کا شعر ہے، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ایسی شخصیت کے لیے مجھ جیسا کمزور ناتوا جاہل آدمی کیا کہے. دوسری بات یہ کہ کوشش بھی کی کہ کچھ کہوں اس نبی یہ رحمت کے لیے. اور عجیب اتفاق ہے، دیکھیں ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب کا فون آ گیا، آپ سن ہی لیجیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں اتفاق سے ابھی مشاعرہ شروع کیا ہے، آپ اپنا پیغام خود ہی پہنچا دیجیے گا. دیجیے، بسم اللہ. جی 1-2 منٹ کے لیے بتا دیجیے گا، بر وقت آپ کا فون آیا ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، میں ذرا سا یہاں روکوں. عجیب اتفاق ہے، تشریف لانے والے تھے. اصل میں ہوتا یوں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کسی نے معلوم کیا کہ انسان مجبور ہے یا خود مختار. انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھا لیجیے، تو انہوں نے اٹھائی، بولے یہ تو خود مختار ہو. کہا کہ دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو، بولے میں نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا. بولے یہاں تم مجبور ہو. انسان کوشش کر سکتا ہے لیکن خدا کے نظام میں، خدا کے سسٹم میں کسی کا کوئی ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں ہے. ہوتا وہی ہے جو اس کی حکمت ہوتی ہے، جو اس کی مصلحت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب تشریف لانے والے تھے، بالکل تیار، ہر چیز تیار اور بہت ہی پرجوش تھے. صرف ایک پروگرام کے لیے، آج کے لیے تشریف لانے والے تھے. لیکن اچانک وہاں پرسوں سے، اور وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا ٹی وی کا، کہ وہاں تمام چیزیں بند ہیں، ہوائی سروس بند ہے، فوگ کا یہ عالم ہے کہ تمام چیزیں معطل ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب چاہتے ہوئے بھی نہ تشریف لا پائے، لہٰذا اس کے لیے معذرت. ڈاکٹر صاحب نے اپنا میسیج بھیجا ہے، میں بیچ میں کہیں سنوانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ان کا بڑا پن اور ان کی عظمت کہ وہاں صبح کا وقت ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں شروع سے لے کے آخر تک اسکائپ پر یا زوم پر جس طرح کہیں کہ میں رہوں گا، نعت بھی سناؤں گا، بتا بھی دوں گا کہ کیا کیا وجوہات، کیا پرابلم تھی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کا اتفاق سے فون آ گیا، حالانکہ کوئی ایسا طے نہیں تھا. طے یہ تھا کہ آخر میں ان کو لے لیں گے. تو اس کے لیے آپ تمام حضرات سے معذرت، اور معذرت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ حالات جو ہیں خدائی نظام میں ہوتا کس کا چارہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پوری تیاری تھی، ہم لوگ مستعد تھے ہر طرح کے لیے. لیکن وہاں پر ڈاکٹر صاحب جو تھے ایئرپورٹ سے واپس گئے اور وہاں پر ہوائی نظام فوراً معطل. ڈاکٹر صاحب 1-2 منٹ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کوئی پیغام دے دیجیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم بیچ میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں. بے انتہا شکریہ.
تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں کسی کا بہت وقت فون آ گیا. بہرکیف سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے میں جوڑتا ہوں, یہ تو آپ سمجھ ہی گئے. اور ڈاکٹر صاحب کا کلپ بھی ہے میسیج کا, انہوں نے بیچاروں نے فضل وہ جو ٹی وی پر نیوز آ رہی تھی کہ تمام چیزیں بند ہیں, دفاتر اور تمام سروس, اس کا فضل انہوں نے کلپ دے بھیجا. یہ ان کے انکساری کی, تواضع کی اور انسانیت کی بات تھی, اور میں کہہ دیتے بھائی میں کیا کر سکتا ہوں, اور ابھی تک وہ جاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں رہوں گا ساتھ میں. خیر خواتین حضرات, میں آج یہ کر رہا تھا کہ کوشش یہ کی کہ کچھ کہوں, لیکن خیالات احساسات ایسے منتشر ہو گئے پورے دن میں, نہ جانے کتنے ٹائم خیال آتا ہے جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے, جس طرح کٹے اور بچے جس طرح ہو رہے ہیں, اس سے بیان نہیں ہو پا رہا. تو بہت چاہا کہ میں اس نبی کی امت میں ہوں اور یہ سب کچھ امت مسلمہ ہو رہا ہے تو کچھ, لیکن اب یہ بھی ہے بات کہ یہاں پر قلم کی عظمتوں کے وہ محافظ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے میں کیا بول سکتا ہوں. بس دعا کر سکتا ہوں کہ جو حالات ہیں اس کے لیے یہ اپنا جائزہ ہوتا ہے, اپنا انالائز ہوتا ہے. میرا کم از کم یہ ہے کہ اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے, لیکن شاید ہم لوگوں میں سے خیر تو نکل گئی, امت رہ گئی ہے. چونکہ مسلمان نے اور ہم لوگوں نے جنت کا راستہ, جنت جو سمجھ رکھی ہے صرف سجدوں میں, نمازوں میں ہے. حالانکہ یہ تو فارمیلٹی ہے, بلکہ صحیح جنت تو احساس ہے, درد مندی ہے, ہمدردی ہے, غریبوں کا احساس ہے, اتحاد ہے. ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ اگر چیونٹیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں. وہ اتحاد کا شیرازہ منتشر ہے. تمام یہ چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں, صرف اور صرف اپنی ذات کے اندر, اس کو بنانے کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں, اپنی فیملی, اپنا گھر, اپنے بچے. تو یہ دردمندی جو ہے ہمارے دلوں سے نکل گئی, تو شاید یہ اسی کا پیش خیمہ ہے. اللہ آج کی اس محفل کی برکت سے جو حالات ہیں امت مسلمہ پر, ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ان کو صبر عطا فرمائے, اور اتحاد ہماری جو صفوں میں منتشر ہے اللہ وہ اتحاد پیدا کر دے. بس یہیں سے میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. شکریوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے تو اس کو آخر میں لے چلتا ہوں, لیکن چند شکریہ بہرکیف ہیں. باقی حضرات کا جو شکریہ ہے تو میں آخر میں اٹھا رکھتا ہوں, انشاءاللہ پیش کر دوں گا. وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے قیمتی وقت کو بچانے کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ یہاں پر یہ سلائیڈ شو بڑی محنت سے تیار کرا دیتے ہیں. آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا, اس میں تمام وہ حضرات ہیں کہ جن کا تعاون ہمارے ساتھ میں رہا. لیکن ایک ایسا شکریہ اور ایک ایسا احسان کہ النور انٹرنیشنل وہ احسان کبھی نہیں چکا پائے گا, سوائے اس دعا کے کہ اللہ دارین میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے ان کو, اور ساری سعادتیں ان کو ملتی رہیں. اور وہ نام میری منہ بولی بہن ہے, میرے ساتھ میں نے پہلے ہی بتایا تھا میرے ساتھ چلنا سب کی بس کی بات نہیں ہے, میری کچھ بشری کمزوریاں ہیں بہت سی, تو اس میں یہ بھی ہے میرے اوپر لیبل چسپا ہے فضول خرچی کا, اور معیار کے معاملے میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کا. اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے. لیکن ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی ہستی ہے کہ جو میرے ساتھ چل رہی ہے اور ہمیشہ ان کا دست تعاون دراز رہتا ہے. میں چاہتا ہوں تکبیر کے ساتھ ان کے اس حوصلے کا استقبال کریں. وہ ہے ڈاکٹر شمسا قریشی صاحبہ. تکبیر. ان کی ہمت, حوصلہ افزائی اور سرپرستی نہ ہو تو یقین کریں میرے لیے بہت مشکل ہے. حالانکہ مشاعرے تو ہو رہے تھے. ان کا میں انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, ڈاکٹر عظیم صاحب کا بھی, اور جو مہمانان ہمارے تشریف لائے. ایک بڑا شکریہ اور اہم شکریہ یہاں پر میں ادا کرنا چاہوں گا ہمارے شہر کی ایک ایسی شخصیت. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے شہر بنتے ہیں, شناخت ہوتی ہے, پہچان ہوتی ہے. تو ایک ایسا نام ہمارے شہر کا ہے کہ بڑے عرصے سے محفلوں میں نہیں تھے, ان کی اپنی کچھ کاروباری مصروفیات تھیں اور کچھ اسفار ہوں گے, لیکن ہماری درینہ خواہش تھی, ہماری بہت مؤدبانہ خواہش تھی کہ وہ تشریف لائیں اور محفلوں کو دوبارہ نام بخشیں. اور ہم نے جب ان سے صدارت کے لیے کہا تو انہوں نے اپنے عادت کے مطابق انکار کیا, اور وہی ان کی عاجز انکساری پوری ٹیم کی خوشامد تھی, اور ان سے درخواست کی. انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کر لیا. میں تمام حضرات کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بہت بڑا شاعر, بہت بڑا انسان, کون جہاں جہاں اردو مہک رہی ہے
اس کی خوشبو کون نہیں جانتا؟ طارق ہاشمی صاحب. طارق ہاشمی صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. آج کی یہ صدارت طارق ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں. دوسری ایک عظیم الشان شخصیت جنہیں آپ جانتے ہیں، ان کا حوالہ کیا میں دوں؟ انہیں عموماً صرف مزاح کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں، لیکن یقین کریں نعت کا بھی بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے. اللہ نے ایسا میں کہتا ہوں ایک جادو عطا کیا ہے ارشاد کی زبان و بیان کے اندر. پاکستان سے صرف آج کے مشاعرے کے لیے تشریف لائے ہیں ہمارے استاد الاساتذہ جناب خالد عرفان صاحب. ان کی کتاب کا اجرا بھی آج یہاں پر ہوگا. امان خاں دل صاحب محبت، خلوص اور انسانیت کا بڑا پیکر، عظیم پیکر، اور شاعری کی دنیا کا ایک بڑا نام، اور ترنم سے ہی پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے. ایک ایسی شخصیت کے جن کو دیکھ کر جو ہے ہمیں دور صحابہ یاد آ جاتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. سراپا انکسار، محبت اور خلوص کا آئینہ. امان خاں دل صاحب آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ. آج کی اس محفل کی جو نظامت ہے وہ ہمارے دوست تشریف لائے ہیں لندن سے، اور لندن میں جو روشنیاں بکھر رہی ہیں علم و ادب کی، تو اس روشنی کو بکھیرنے میں ایک بہت بڑا نام اور سب سے اہم نام سہیل جرار صاحب کا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ وہاں سے تشریف لے کر آئے اتنی دور سے. تو اسلام ٹی وی کے اینکر ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی بالغ النظر، منکسر المزاج، نہایت اچھے اوصاف کا حامل اور بہت بڑا شاعر. سہیل جرار صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میں اب مشاعرے کے آغاز پر آتا ہوں. صرف 2 منٹ کا ایک وقفہ ہے. کچھ شکریہ اور کچھ چہرے اتنے چمکدار ہوتے ہیں کہ محفل میں دیکھ کر انہیں اچھا لگتا ہے. ہمارے شہر کا ایک بہت ہی بڑا نمایاں نام، جہاں جہاں اردو ادب ہے، جہاں جہاں اردو ہے، اس کی خوشبو مہک رہی ہے. یونس اعجاز صاحب ایک ایسا نام ہے کہ انہیں پوری دنیا ہے. آج وہ تشریف لائے یونس اعجاز صاحب، اور میں ان سے پرسنل ریکویسٹ کر رہا ہوں، حیدر بھائی ایک کرسی خالی ہے یونس اعجاز صاحب کے لیے. میں چاہتا تھا انہیں میں خود زحمت دوں، تو یونس اعجاز صاحب اگر یہاں تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ایک کرسی اور میں نے کہی تھی لیکن وہ ہے نہیں، لیکن وہ ایک ایسا نام ہے کہ وہ جہاں پہ رہے ان کی کرسی پکی ہے اور لوگ انہیں جانتے ہیں. ہم لوگ جو ہے کوپلے ہیں، پکتے ہیں، لیکن جو درخت ہیں یہاں پر جن سے ہم نے سیکھا اور جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، پروگرام کیسے ہوتے ہیں، مشاعرے کیسے ہوتے ہیں. عطاعت کی دنیا کا بادشاہ جناب نادر درانی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. اگر ایک کرسی کو یہاں پر ڈال دے تو اگر آ جائیں تو بہت ہی مجھے خوشی ہوگی. حیدر بھائی، یونس اعجاز صاحب یہاں تشریف لے آئیں. باقی تمام نام میرے لیے قابل احترام ہیں. یہاں پر ایک اہم اعلان میں یہاں پر کر دینا چاہتا ہوں. اس حوالے سے بس میں اختتام پر آ رہا ہوں. جس سے میں نے کہا تھا درد مندی اور خدمت خلق، اس سے ہماری قوم بالکل خالی ہوتی جا رہی ہے. یہ شمع جلا رکھی ہے شہر میں شیخ اعجاز صاحب نے. بیوٹی آف ہیومینٹی ان کا ادارہ ہے اور ڈیڈیکیٹ کر رکھا ہے انہوں نے اپنی زندگی کو. تو باہر وہاں کچھ فلائر وغیرہ رکھے ہیں، جب وہ آئیں گے مزید بتا دیں گے. میں بھی انہیں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں، ماہانہ راشن وہاں پر تقسیم کراتے ہیں، اور بہت ہی خلوص سے اور ایمانداری اور دیانتداری سے وہ ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جب جائیں تو یہ تھوڑا سا فریضہ ادا کر لیں. چلیں کہاں گئے ذرا شاہ عالم صاحب اور شازیہ، ذرا سا یہاں آ جائیں پلیز. یہ کتاب کا اجرا ہے شازیہ صاحبہ کا. کتابیں جو ہیں بیٹا ایک پلیٹ میں لے کے یہاں پر آ جائیے. وہ کتاب بکس جو ہیں، جی آ جاؤ بچوں، 2 بچے آ جائیں، شاہ عالم صاحب اور یہ جو ہمارے مہمانان ہیں ان سب کو یہ کتاب دے دیں تاکہ اس کا اجرا ہو جائے. یہ خالد عرفان صاحب کا نعتیہ مجموعہ ہے جس کا نام ہے اعزاز. آج ہم یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کے نعتیہ مجموعے کا ماشاءاللہ اجرا ہو رہا ہے یہاں پر. تو لے آئیں اس کو، انس پلیٹ پہ رکھو اس کو، اس کے پیچھے وہ پلیٹ پہ رکھ لو، وہ بھی لے کر آ جاؤ تاکہ وہ بھی جلدی ختم کر دیں. امان خاں دل صاحب، اس کا آپ تو گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر تھوڑا سا اس کا اجرا میں حصہ لے لیجئے گا. خالد عرفان صاحب کی کتاب اعزاز، اور بس 2 منٹ کے بعد مشاعرے کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی بیٹے وہ ایوارڈ لے کر رکھو.
आलम साहब का था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। कहाँ गए शाह आलम साहब? इधर है। ये आपको करना था जनाब अली, अवार्ड क्या है मेरे पास तो लिस्ट भी नहीं है। कहाँ है? चलें आप ही बताएं कि प्लीज़ आ जाएँ, इधर आ जाएँ आप। चलें इजरा हो जाएगा, इसका तारीफ बजा दें इसकी थोड़ी सी, और इसका रोडमाई हो जाएगा। अवार्ड किस किस के हैं? शाह आलम साहब लिस्ट कहाँ है? अच्छा चलो लाएँ। हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली भाई इसको फोटोग्राफी करना। ये अवार्ड में चलो जी, अब जो मुझे याद आ रहा है मैं खुद ही चलता हूँ। सारी उठाओ रहे और इसको हाँ हाँ वो अवार्ड भी ऊपर लेकर आओ। गिफ्ट कार्ड अभी देने बाद में दे दें।